بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ۔ ویورز، آئیے دیکھیے روزے کے کتنے بینیفٹس ہے، فوائد ہے۔ پیپل آر starving, we have no enough food۔ یہ بھوک کو ہم کوئی غلط چیز سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک تو ہے نا قحط پڑا ہوا کھانا ہے ہی نہیں، لیکن آپ جس بھی کامیاب ترین ہستی کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو بھوک کا جوہر اس میں نظر آئے گا۔ ہنگر از ون آف دا بیسٹ تھنگ، اور جب یو ہیو پلینٹی آف فوڈ، یو ہیو پلینٹی آف بلیسنگس، دین ہنگر از اے ویری پلیجریبل ایکسپیرینس۔ جب آپ کے پاس وافر کھانا موجود ہے، اس وقت یہ بھوکا رہنا یہ ایک بڑا زبردست تجربہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھوک کیا چیز ہے۔ یقین کیجئے، کیونکہ کھانا سارا دن کھاتے رہتے ہیں، منہ چلتا رہتا ہے، کہاں جا رہے ہیں جناب؟ کھانا کھانے۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ اب کیا تیاری ہے جی؟ کچھ کھانے کا سوچ رہے ہیں۔ تو کھاتے رہیں گے سارا دن، تو کیسے پتہ چلے گا بھوک کتنی زبردست چیز ہے؟ بھوک از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائف۔ اور پھر یاد رکھیے، اگر آپ بھوک کے بغیر کھانا کھا رہے ہیں نا، تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا ویٹ بڑھ جائے گا۔ جب آپ کو بھوک لگے گی تب آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اور بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ نسخہ سن لیجئے: ایٹ سلولی، listen carefully and stop eating when some empty space in your stomach is there۔ آہستہ کھانا ہے، غور سے سننا ہے، اور پیٹ میں بھی جگہ باقی ہو آپ نے کھانا کھانا چھوڑ دینا ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے، جو فرمایا کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد علی شان۔ دیکھیے، باڈی کمپلیٹ موڈ میں چلی جاتی ہے، ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہو جاتا ہے۔ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، رمضان شروع ہوتے ہیں ساتھ ہی سٹائل بدل جائے گا، سونے اٹھنے کے اوقات اور کھانا پینا اس پہ ڈائریکٹ سپر وی این ہے۔ دیکھیے، پہلے دور میں انسان نے فصلیں اگانا تو نہیں سیکھی تھی، باقاعدہ فارمنگ نہیں سیکھی تھی، تو غذا کہاں سے حاصل ہوتی تھی؟ نٹس گر جاتے، پھل وغیرہ ہوتے، یا شکار کیا جاتا۔ تو کبھی کبھی کھانا تلاش کرنے کے لیے بہت لمبا سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہاں سے نٹس مل گئے، شکار کیا، اب وہ شکار کھانے کے بعد اگلا کھانا، اب بڑا پیدل چلو۔ تو باڈی کو یہ عادت ہو گئی کہ باڈی کھانا سیو کرتی تھی، اور وہ کھانا باڈی کے اندر جو سیو ہو جاتا تھا اس کو پھر باڈی بعد میں استعمال کرتی تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ روزہ از اے ولفل ایبسٹیننس، آپ جان بوجھ کر کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ میں اب آپ کو ویب ایم ڈی کی ریسرچ بتا رہا ہوں، دس از ون آف دا بیسٹ ریسرچز۔ یہ کہتے ہیں کہ یو کین اونلی ایٹ ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم، آپ ایک خاص وقت میں کھا پی سکتے ہیں جو سحری کا ہے اور افطار کا ہے، اور باقی جو وقت ہے، جو پیک آورز ہے، دن کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے، جب انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس وقت میں آپ نے بھوکا رہنا ہے۔ اب دیکھیے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ فاسٹنگ میں، روزے میں، انسان کے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے اس میں ٹاکسنز کی، زہریلے مواد کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے خون میں زہریلے مواد، ٹاکسنز، روزے کے دوران یہ بہت کم ہو گئے۔ اب جب صاف خون دماغ کو ملے گا تو دماغ صاف سوچے گا، دماغ کے اندر دھند نہیں چھائے گی کیونکہ خون صاف ہے۔ اور پھر جو یہ لمفیٹک سسٹم ہے، انسان کے جسم کی آرمی ہوتی ہے جو جراثیموں کے خلاف کام کرتی ہے، اس سے بھی تقویت ملتی ہے۔ دس از دا مینٹل بینیفٹ، کلیئر تھنکنگ ہوتی ہے، آپ کا دماغ بالکل صاف سوچتا ہے، اور کچھ دن لگتے ہیں اس میں ایڈجسٹ ہونے میں۔ اور پھر دیکھیے، کھاتے وقت جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس وقت آپ کے پیٹ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے کھانے کو ہضم کرنے میں۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، نوٹ کیا، اس کے بعد غنودگی سی چھائی جاتی ہے اور آپ ایسے لیٹ جاتے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ خون کا دباؤ آپ کے پیٹ کی طرف ہو گیا، پیٹ میں کام ہونا ہے، کھانا ڈائجسٹ ہونا ہے، تو خون کا دباؤ پیٹ کی طرف ہو گیا۔ جس طرح جب آپ کو غصہ آتا ہے، خون کا دباؤ ہاتھ کی طرف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب دماغ کو پتا چلا غصہ آ گیا تو ہاتھ چلیں گے۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں، خون کا دباؤ کے پیٹ کی طرف ہو جاتا ہے، اور اب وہاں پر بہت سے انزائمز آتے ہیں اور کام ہوتا ہے، اور پیٹ کو پورا خون نہیں ملتا، وہ جگر سے اور گردے سے تھوڑا خون چراتا ہے تاکہ اپنا کام کر سکے۔ لیکن یہ جو کھانا ہضم کرنے میں انرجی لگ رہی ہے، یہ تو ہر روز لگتی ہے، روزے میں نہیں لگے گی۔ کیوں؟ روزے میں کھانا پیٹ میں نہیں ہے۔ اب وہ طاقت، وہ وسائل جو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے استعمال کرنے تھے وہ بچ گئے، اور وہ اب دماغ کی صلاحیت کو بڑھانے میں استعمال ہوں گے۔ سو یہ ایک ہے کہ باڈی کلینز اٹ سیلف آف ٹاکسنز۔ جس طرح ایک مشین سال میں 3 شفٹوں میں چلتی ہے، صبح، دوپہر، رات، چلتی رہتی، لیکن ہم سال بعد اس کو 1 مہینے کا ریسٹ دیتے ہیں کہ اب مشین چل کے ذرا اس کو پرزے صاف کر لیں، اس کی صفائی کر لیں، اس کو گریس لگا دیں، تو جسم چل کے اب یہ 1 ماہ کے لیے اس کی ٹیوننگ ہونے لگی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یور برین ہیز ایکسیس ٹو کلینر بلڈ اسٹریم، آپ کے دماغ کو صاف خون مل رہا ہے، تو پہلی چیز کیا ہے؟ کلیئرر تھاٹس، آپ کو سوچیں صاف آئیں گے۔ نمبر 2، بیٹر میموری، یہ روزہ آپ کے یادداشت کو بھی اچھا کر رہا ہے، اور انکریز شارپنیس، آپ میں تیزی آ جائے گی، دماغ زیادہ اچھا کام کرنے والا بن جائے گا۔ تو دیکھیے آپ نے روزے کے کتنے فوائد ہیں۔ اور اب یہ جاپانیز ڈاکٹر ہے یوشیموری اوسومی، اور اب یہ تحقیق جو جاپانیز ڈاکٹر یوشیموری اوسومی نے کی تھی، آٹوفیجی کی، کہ جسم میں جو مرے ہوئے خلیے ہوتے ہیں، ڈیسیزڈ سیل ہوتے ہیں، بیڈ ایلیمنٹس ہیں، جو بھی گندی چیزیں ہوتی ہیں، وہ روزہ رکھنے سے، یعنی اتنی دیر بھوک برداشت کرنے سے، وہ فلش آؤٹ ہو جاتی ہیں، ریسائیکل
سائیکل ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک نوٹسبل ری ڈسٹریبیوشن آف نیوٹرینٹس، یعنی کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینز، منرل، فائبر، یہ جتنی چیزیں جسم کو چاہیے ہوتی ہیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، یہ ایک ایک حصے کو اچھے انداز سے مل جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر روزے فرض ہوئے، لیکن انداز مختلف تھا، مقصد ایک ہی تھا، تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ دیکھیے تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے، چونکہ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کو حلال چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، اس سے مشق پیدا ہوتی ہے۔ کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، زوجہ سے تعلق رکھنا حلال تھا، لیکن وہ روزہ دار وہ 11 ماہ حلال کھاتا رہا، حلال پیتا رہا، لیکن ایک ماہ وہ اپنے رب کے کہنے پر حلال کے قریب نہیں جا رہا اور حلال کو چھوڑ رہا ہے۔ دیکھیے وہ اعلان کر رہا ہے، سامنے فریج کھلا ہوا ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، وہ چاہے تو جا کے پی بھی سکتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، اس کے شہر میں کوئی قحط نہیں پڑ گیا، ایوری ریسورس از اویلیبل، کیا وہ پی لے گا؟ نہیں، وہ اعلان کرے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے حکم پر کھانا پینا چھوڑا، اب جب اللہ فرمائے گا میں تبھی کھانا پینا شروع کروں گا۔ تو یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ دیکھیے جب تک روزہ دار منہ سے نہ بتائے کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ روزے سے ہے، سو اٹس اے سیکرٹ۔ اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا خاص کرم ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو عصر کے وقت اس کا کیسا موڈ بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے اسے کھانے کا انتظار ہے، کھانے کا نہیں، اسے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور جب پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بیسک فزیولوجیکل نیڈ نہیں ہے، تو انسان کو پھر گناہ کی سوچیں بھی نہیں آتی۔ آپ غور کریں، عبادت کو دل چاہ رہا ہوتا ہے اور عبادت پہ کیسا انسان کھپ جاتا ہے، سارا دن اس روزہ دار کی توجہ اسی بات پر رہتی ہے کہ میں اپنے اللہ کے حکم پر کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور جب افطار میں وہ ایک گلاس پانی پیتا ہے، کھجور کھاتا ہے، کیسے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ سارا سال ایسا شکر نہیں آتا زبان پر جیسا افطار کے وقت ایک گلاس پانی پینے سے آتا ہے۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔